اجمعین اما بعد۔ مجھے یاد ہے پچھلے سال بھی حاضری ہوئی تھی اور چند چیزیں آپ کے سامنے عرض کی تھی۔ میں کوئی دھواں دار خطیب نہیں ہوں، بس چند باتیں، چند معلومات آپ کے سامنے میں پیش کروں گا تاکہ ہمیں اور آپ کو ہماری حوصلہ افزائی ہو، اور جو یہ کام یہاں جامعۃ الصالحات کی شکل میں یہاں اور ہندوستان کے تمام شہروں میں ہو رہا ہے اس کی بھی پذیرائی ہو اور اس کی قدردانی ہو، اور عالم اسلام میں پچھلی تاریخ میں جو ہماری روشن تاریخ ہے، مکہ، مدینہ، بغداد، بصرہ، اندلس، وہاں جو کچھ بھی پچھلی صدیوں میں ہوتا رہا ہے اس کا اعادہ یہاں ہندوستان میں نظر آ رہا ہے، تو یہ گویا ہمارے لیے خوشی کی بات ہے۔ پچھلے سال تذکرہ ہوا تھا کہ ماشاءاللہ حالانکہ خواتین کے نام، خواتین کی علمی وہ اور ان کا معاشرے میں لوگوں سے ملنا جلنا اتنا مشتہر نہیں کیا جاتا ہے، نہ ان کا سب ریکارڈ کیا جاتا ہے، لیکن پھر بھی 1400 سالہ تاریخ کا جو ریکارڈ موجود ہے، علامہ ذہبی، علامہ ابن مزی، ان لوگوں نے جو صحابیات سے لے کر اپنے عہد تک 7ویں 8ویں صدی تک جو بھی ریکارڈ مرتب کیا ہے، اس میں خواتین راویوں اور خواتین محدثات، خواتین فقیہات، خواتین عالمات اور واعظات، ان سب کا بھی تذکرہ ہے۔ تقریب التہذیب علامہ ابن حجر کی ہے، اس میں 12,000 کے قریب تذکرہ ہے تمام لوگوں کا۔ اس کے اخیر میں قسم النساء میں عورتوں کا تذکرہ ہے۔ پھر تہذیب الکمال ابن مزی کی جو ہے اس میں بھی ان تمام خواتین کا تذکرہ ہے۔ تو تاریخ اسلام میں مختلف کتابوں میں جو مختلف اس جامعۃ الصالحات کی طرح جو تعلیمی سرگرمیاں تھیں، اس زمانے میں جامعات کا یہ نظام نہیں تھا، لیکن مشائخ اور شیخات کا حلقہ درس ہوتا تھا۔ چنانچہ مسجد مدینہ منورہ میں سیدنا ام المومنین سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہ کا حلقہ درس تقریباً 45-50 سال تک رہا، اور تمام عالم اسلام ان کے حلقے اس سے مستفید ہوتا رہا۔ خود بخاری شریف میں اور کتب ستہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2000 کے قریب حدیثیں ہیں، 2000 حدیثیں، یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد غالباً سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی احادیث سب سے زیادہ ہوتی ہیں، کیونکہ وہ گھر کے اندر کی باتیں جو کسی کو نہیں پتہ لگ سکتی تھی وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب 50 سال تعلیم دی، کتنے لوگوں نے آ کے، ہزاروں لاکھوں لوگوں نے آ کے ان سے استفادہ کیا مدینہ منورہ میں۔ پھر حج اور عمرے پہ جو لوگ آتے تھے، خاندان کے خاندان، مکہ میں، مدینہ میں، پھر بغداد میں، اور علمی جتنے سینٹر تھے کوفہ میں، سب جگہوں پر حلقہ درس مردوں کی بھی ہوتے تھے، عورتوں کی بھی ہوتے تھے، یہاں تک کہ ابھی ملک شام میں جامع اموی ہے، دمشق بہت مشہور شہر ہے، اس کی جامع جو تاریخی اموی مسجد ہے، بہت بڑی مسجد ہے، اس میں جیسے کہ امام متعین ہوتا ہے، اسی طرح وہاں مدرسین کے حلقے ہوتے تھے اور مدرسات کے حلقے بھی جامع اموی میں ہوتے تھے۔ تو یہاں میں پوری تفصیلات نہیں بیان کر سکتا، نہ بیان کرنے کا موقع ہے۔ پچھلے سال تذکرہ ہوا تھا کہ آکسفورڈ انگلینڈ سے ایک ندوی عالم نے 20 سال کی محنت کر کے تمام تذکرہ تاریخی کتابوں میں سے نکال کے 9000 صرف محدثات کا تذکرہ کیا، 9000، اور وہ 43 جلدوں میں، جس کو میں اور آپ اٹھا بھی نہیں سکتے کتابیں، وہ آپ کے جامعۃ الصالحات میں چند دن پہلے ہی آئی ہیں۔ 1 سال سے میرے پاس رکھی ہوئی تھی، پھر بھیجا گیا تو آ گئی۔ تو میں اس کی میں تو کہوں گا کہ حضرت مفتی
جمیل الرحمان صاحب ضرور اس کی نمائش کریں، مرد بھی آگے دیکھیں اور عورتیں بھی آگے دیکھیں کہ 1400 سالہ تاریخ میں جن خواتین نے اللہ اور رسول کا پیغام سیکھا، سکھایا، پھیلایا، وہ کون تھی، کہاں تھی، کتنی تھی. اب نام تو 9000 نام تو صرف دیکھنے کے لیے لائق ہے، ایک پورا میوزیم بن سکتا ہے خواتین کی اس کا. یہ صرف یہ کمپلیٹ نہیں ہے، یہ ابتدا ہے. تو بس چند نمونے کے طور سے چند چیزیں میں اس میں سے آپ کے سامنے پیش کروں گا تاکہ یہ حوصلہ افزائی ہو، اس میں کوئی وہ نہیں دکھانا ہے. تو یہ میرے پاس کچھ اسٹیٹسٹکس ہے کہ اس کتاب کا نام ہے الوفا باسماء النساء، کہ یعنی ان عورتوں کے نام جنہوں نے تاریخ میں حدیث کی خدمت کی. 9000 ہیں تقریباً. اس میں سے ایک خاتون ہیں آسیہ بنت محمد العربیلی. ان کے 200 استاد ہوتے تھے، یعنی گھر میں بیٹھے بیٹھے نہیں سب سیکھا ہے، نہ ایک مدرسے میں ان کو سکھایا گیا. اس زمانے میں 7ویں 8ویں صدی میں یہی رواج تھا کہ مختلف حلقوں میں جا کے سنیں اور ان کی 100 50 150 جو بھی حدیثیں ہیں لکھ لیں، جمع کر لیں، پھر دوسرے شہر جائیں، دوسرے مسجد جائیں، دوسرے حلقے جائیں. تو ان کے 200 اساتذہ ہوتے تھے. اسی طرح جو مسلمان بڑے بڑے علماء تھے وہ بھی خواتین شیخات، یعنی جو حدیث کی جن کے پاس اجازت ہوتی تھی ان کے پاس جا کے اجازت لیتے تھے، ان سے پڑھتے تھے. یہاں تک کہ دمشق کے مضافات میں ایک صاحب ثروت خاتون تھی، یعنی شہر سے بہت دور، تقریباً 20-25 کلومیٹر دور دیہات میں ان کا محل تھا، ان کو وراثت میں ملا ہوگا. ان کے یہاں 150 افراد روزانہ آ کر حدیث کی تعلیم حاصل کر کے جاتے تھے. ان کے رہنے کھانے کا یعنی وہ سمجھ لیجئے منی جامعۃ الصالحات تھا اس زمانے کا. ان کا خاتون کا پرسنل جامعۃ الصالحات تھا. 150 لوگ آ کے وہاں رہتے تھے، کھاتے تھے، دن بھر جا کے پھر اپنے گھر چلے جاتے رہے گے، دوسرے روز پھر آتے رہے ہوں گے. تو اسی طرح مسلم ابن ابراہیم الفراہیدی، ابو الولید الطیالسی، یہ ان کی تقریباً 70 سے زیادہ شیخ خواتین ہوتی تھی، یعنی سینکڑوں مرد شیوخ ہوتے رہے ہوں گے. اسی طرح ابن النجار بہت مشہور نام ہے، ابو عبداللہ محمد ابن محمود ابن النجار. ان کی سوانح میں لکھا ہے کہ ان کی شیوخات کی تعداد 400 سے زیادہ، اور شیوخ کی تعداد تو 1000 کی عدد میں ہوتے تھے اس زمانے میں. اتنا لوگ دوڑ دھوپ کے ادھر ادھر جا کے، جیسے آج کل ہر جگہ دارالعلوم ہے، تو اس زمانے میں حلقے ہوا کرتے تھے. اسی طرح دمشق کی تاریخ کے مرتب، تاریخ دمشق کے مصنف محمود ابن عساکر بہت مشہور ہیں. تقریباً 50 جلدوں میں شہر دمشق کی تاریخ لکھی ہے. ان کے شیوخات میں، یعنی ان کی جنہوں نے خواتین سے انہوں نے علم حاصل کیا تھا، تقریباً 80 شیخات کا تذکرہ آتا ہے. علامہ ذہبی نے لکھا ہے کہ امام سمعانی جو انساب کے بہت مشہور مصنف ہیں، ان کی شیخات کی تعداد 69 تھی. اسی طرح علامہ ابن حجر، ابن تیمیہ اور جو مشہور علماء ہیں، انہوں نے بھی جب اپنے اساتذہ کی لسٹ بنائی ہے، اس میں خواتین کی ایک لمبی تعداد ہے. میں اس وقت میرے سامنے حاضر نہیں ہیں. اب آئیے تذکرہ کرتے ہیں کہ جو حدیث کی 6 کتابیں پڑھی جاتی ہیں، جس میں سب سے اعلیٰ صحیح البخاری ہے، جو آج اس کے آخری حدیثیں آپ سنیں گے. امام بخاری کے بارے میں آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ ان کی والدہ نے کس طرح ان کی تربیت کی تھی. تو گویا ان کی تربیت کے نتیجے میں یہ صحیح البخاری ہمارے لیے، پوری امت کے لیے ایک تحفہ بنا ہے. پھر صحیح البخاری کے ساتھ اس کا درس دینا، اس کی کتابت کرنا، اس کی روایت کرنا، اس سلسلے میں خواتین کا ایک بہت ہی اہم کردار رہا ہے. انشاءاللہ کبھی نہ کبھی آپ کے سامنے یا مضامین کی شکل میں وہ تفصیل سے آئے گی. تو بخاری شریف کا جو سب سے صحیح نسخہ ہے وہ یونینی ایک عالم کا ہے. میرے پاس اس کا قلمی نسخہ، اس کی فوٹو کاپی کسی نے چھاپی ہے، رکھا ہوا ہے میرے پاس.
وہ یونانی نسخہ بھی کسی خاتون کی محتاط رائٹنگز پر مبنی ہے۔ تو یہ بخاری شریف سے ہماری خواتین عالمات کا اور فقیہات کا یا محدثات کا ایک تعلق ہے جو آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں۔ تمام حدیث کی کتابوں میں تقریباً 1200 خواتین ہیں جن سے حدیث آتی ہے۔ مثلا صحابیات میں سے 130 صحابیات شروع ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد تابعیات شروع ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد تبع تابعی، اور بعد میں جتنے ہیں، اور 6 کتابیں جو حدیث کی ہیں، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، اس میں 30,000 حدیثیں ہیں، اس میں سے تقریباً 2,500 صرف خواتین سے مروی ہیں، 2,500، جس میں سے تقریباً زیادہ حصہ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے جو تقریباً 2,000 کے قریب ہوتی ہیں۔ تو یہ ایک مختصر سا معلوماتی خاکہ ہے۔ اس کے لیے تو انشاءاللہ آپ جامعۃ الصالحات کے لائبریری میں اور ہال میں ایک میوزیم رہے گا کہ خواتین کی تاریخ اسلام میں بے مثال خدمات، جو کہ جیسے خواتین پردے میں ہیں تو ان کی خدمات بھی پردے میں چلی گئی، اور ہم نے اس کی طرف توجہ نہیں دی، نہ اس پہ ریسرچ ہوا، بلکہ غیر مسلم حضرات یہ الزام لگاتے ہیں یہ تاریخ اسلام میں اتنا علم کا چرچا ہے اور توجہ ہے، پوری تاریخ میں کسی مشہور عالمہ، فقیہ، محدثہ کا نظر نہیں آتا جو ایک یعنی عالمی سطح پر مشہور ہو۔ لیکن یہ جو ریسرچ آئی ہے، یہ بس اس کی ایک جلد کی میں زیارت کرا رہا ہوں، ایسی 43 جلدیں ہیں جس میں 20 سال کے عرصے میں ایک شخص نے جمع کیا ہے۔ ادھر بھی کرا دیجیے۔ اچھا سوری، دیکھ لیجیے گا۔ تو اس پر ماشاءاللہ جب بھی لیکچر ہوا ہے کافی یعنی ہم یعنی معلومات کی وجہ سے ہم حیران ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ چیزیں مخفی ہیں، جیسے خواتین اپنے چہرہ چھپاتی ہیں، اپنا نام چھپاتی ہیں، تو اپنا کام بھی چھپاتی رہی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو ظاہر کرنا چاہتا ہے وہ ظاہر کرتا ہے۔ یہ بس مختصراً میں یعنی حوصلہ افزائی کے طور سے عرض کر رہا ہوں، کوئی وہ نہیں ہے، اور ماشاءاللہ یہ شاید ہندوستان میں چند مدارس ہوں گے جن کے پاس یہ کتاب آئی ہوگی، چند دن پہلے ہی آئی ہے، اور آپ کی خوش قسمتی، میری خوش قسمتی ہے کہ ہم اس کی زیارت کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اس کے بارے میں مفتی جمیل الرحمان صاحب سے اور بھی چیزیں، معلومات، اور میں مدرسے میں بھی جو مدرسات ہیں ان کی بھی حوصلہ افزائی کے لیے انشاءاللہ اس کا خلاصہ ان کے سامنے پیش کروں گا ایک مختصر میں۔ تو اس تشجیعی کلمات اور یہ جو حوصلہ افزائی اور تاریخ اسلام کی، ہم غازیوں کی، مجاہدین کی، فاتحین کی، سلاطین کی، سب کے تذکرے سنتے ہیں، لیکن ہماری پردہ نشین خواتین کی خدمات ابھی پردہ خفا میں رہی ہیں، لیکن انشاءاللہ العزیز یہ علم کا دور ہے اور یہ سب چیزیں سامنے آئیں گی، اور ہمیں بھی اس سے نصیحت اور عبرت حاصل ہوگی کہ خواتین نے ہمیشہ گھر پردے کے پیچھے سے جو محنت کی ہے بچوں پر اور گھر کے نظام پر، اسی طرح انہوں نے تقوی، طہارت، پاکیزگی اور علم پھیلانے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پھیلانے اور مسئلے مسائل میں بھی اتنی خدمت ادا کی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔